یہ خانہ کعبہ اللہ کا دروازہ ہے، وہاں تک سب لوگ جا سکتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن وہ دروازہ کس کے لیے کھلے گا؟ کس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا؟ یہ نصیب والے ہوتے ہیں۔ وہ انسانی ہے، وجود انسانی کی نرسری ہے جس میں اللہ کی صفات کی کھیتی ہوتی ہے۔ یہ نرسری ہے جس میں اللہ کی صفات کے بیج اگائے جاتے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی انسان کو نہیں بنایا، اسی لیے تو اللہ کو انسان سے بہت محبت ہے، اسی لیے تو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اللہ نے ایسے ہی انسان کو تخلیق نہیں کیا، ایسے ہی آدم کو خلیفۃ اللہ قرار نہیں دیا، اور اولاد آدم سے اتنا پیار نہیں کیا کہ کوئی ان کو دکھ دے گا تو اللہ چھوڑے گا نہیں۔ یہ اللہ نے ایسے ہی نہیں کیا کہ حقوق العباد کا خیال جو ہے وہ اگر نہیں رکھو گے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھیے۔ پھر دوبارہ اسی ٹاپک کے اوپر میں گھما پھرا کے بات وہیں لے کے آ رہا ہوں، سمجھے۔ اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، یہی اسی کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مینوں دے، اور اللہ نے کہا تھا کہ ایک میرا حبیب ہے اور ایک اس کی امت، اس کو دوں گا۔ تبھی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اولیاء ایسے ہوں گے کہ بنی اسرائیل کے نبی رشک کریں گے، لیکن یہ اولیاء اللہ کے لیے ہے، یہ جنرل پبلک کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہر بندہ منہ چکے تھے، میرا گھر ہے، میرے گھر میں کوئی میری مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا، تو اللہ کے گھر میں اللہ کی مرضی کے بغیر جائیں گے؟ یہ خانہ کعبہ اللہ کا دروازہ ہے، وہاں تک سب لوگ جا سکتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن وہ دروازہ کس کے لیے کھلے گا؟ کس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا؟ یہ نصیب والے ہوتے ہیں۔ ممتاز مفتی صاحب کی لبیک پڑھ لیں، ممتاز مفتی صاحب کا وہ جو سفر نامہ ہے آج کا، ذرا پڑھ کے دیکھیں، اس میں بھی ان کی کیفیات بیان ہوئی ہیں۔ یہ کیفیات کی کھیل ہے، کیفیات کا کھیل ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ تلاش پڑھ لیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت کچھ لکھا ہو۔ جن کو یہ دیدار سمجھ آئے گا ان کو معراج سمجھ آئے گی، ان کو سمجھ آئے گی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کیا ہے، ورنہ باقی لوگ تو اس کو قصے کہانیاں ہی سمجھتے رہیں گے۔ جس کے اوپر بیتی ہوگی وہ بتائے گا کہ ہاں اٹ کوڈ بی پاسبل، میں نہیں کر سکتا لیکن یہ ہو سکتا ہے۔ ہر بندہ ایٹم کو توڑ کے ایٹمی دھماکہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہو سکتا ہے۔ سو دیدار الہی تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر انسان کے لیے نہیں۔ وہ جس پہ اللہ کی عطا ہو، وہ جس کو اللہ اپنے قریب آنے کے لیے منظور کر لے، وہ جو اللہ کی مرضی کے اوپر منحصر ہے، جس کو اللہ لے آئے گا وہ لے آئے۔ دنیا کے سب سے زیادہ جو ہے گناہگار کو اللہ کہہ دے کہ آجا، وہ گڈریا جو تھا وہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اللہ کا قریبی تھا؟ اس کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے۔ نواب دکن کا نواب ہے، روز نظام الدین اولیاء کے پاس آ جاتا ہے، ہر مہینے بعد 2 مہینے بعد میرے اللہ کا دیدار کرائیں، مجھے اللہ کا دیدار کرائیں، مجھے اللہ کا دیدار کرائیں۔ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ تجھے دیدار نہیں ہو سکتا، تیرے نصیب میں نہیں ہے، اللہ آئے گا تو نہیں پہچانے گا، میں پہچان لوں گا، آپ دعا کریں، آپ کی دعا سے ہو سکتا ہے، آپ کی آج بھی یہ ایسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی تہاڈی دعا نال تے بڑا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ اپنے اصول نبیوں کے لیے بھی نہیں بدلتا۔ کوئی خاص ہو، کوئی عیسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی خاص نبی ہو، یا امام حسین علیہ السلام جیسا کوئی حسین و منی کے مقام پہ فائز ہو تو وہ شاید بدل لے، ورنہ اللہ کم از کم میرے ارگے والی تے اپنے اصول نہیں بدلتا۔ ہماری دعا سے کچھ نہیں ہوتا، اس کی عطا سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ نظام الدین اولیاء کے پاس آ جاتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ جی مجھے اللہ کا دیدار کرائیں۔ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا۔ ایک دن نظام جو ہے نواب دکن وہ آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ جی مجھے ہر صورت میں جو ہے وہ دیدار کرائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اگر آیا تو پہچانے کا نہیں، میں پہچان لوں گا۔ کچھ عرصہ گزرا، نواب ایک مہم پہ گیا، جنگل کے باہر ایک اس کا کوئی سرائے تھی، وہاں ٹھہرا۔ شدید بارش، شدید ترین طوفان،
नवाब की तबीयत भी ठीक नहीं, सर दर्द है, नींद नहीं आ रही, उखड़ा हुआ मिजाज है। इतने में सराय के दरवाजे पे शोर होता है कि मुझे नवाब ने बुलाया है, मुझे नवाब से मिलना है। एक बूढ़ा आदमी, गंदे कपड़े, बुरे हाल, वहां पे आके खड़ा है और गार्ड्स कह रहे हैं कि नवाब तक पहुंच नहीं सकते। उस शोर से नवाब पहले ही एंजाइटी में था, सर दर्द थी, नींद आ नहीं रही थी, उखड़ा हुआ मिजाज था। खिड़की से बाहर देखा गंदे कपड़े हैं, बुजुर्ग है, पता नहीं कौन है, दाढ़ी उलझी हुई है, बुरे हाल। गार्ड ने पूछा कि जी ये बुजुर्ग हैं, ये कह रहे हैं कि आपने बुलाया। उसने कहा मैंने किसी को नहीं बुलाया, भेज दो इसको। गार्ड्स उसको धक्का देते हैं और वो गिरता है, उसको भगा देते हैं, वो भाग जाता है। कुछ अरसे बाद वही नवाब दोबारा आता है निजामुद्दीन औलिया के पास कि जी मुझे अल्लाह का दीदार कराएं। फरमाया अल्लाह तो तेरे दरवाजे पे आया था, तूने धक्के दे के भगा दिया, अब तो नहीं आता। तो ये जो मैंने अभी शुरू में, बिल्कुल इस वीडियो के शुरू में शेर सुनाया था, आदम के किसी रूप की तहकीर न करना, फिरता है जमाने में खुदा भेस बदल के, किसके अंदर कौन बोल रहा हो, कब बोल रहा हो। पहले अब्दुर्रहमान में तो रहमान को देख ले, फिर रहमान के अपने नूर की तजल्ली का भी मुशाहिदा कर लीजिएगा।